آج جو میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی عجیب، بہت ہی زیادہ ہارر اور بہت ہی زیادہ کریپی قسم کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رائڈر کے ساتھ کیا ہوا۔ میرا ایک دوست ہے، تو وہ انڈرائیو چلاتا تھا۔ ہوا یوں کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس ایک گاؤں ہے، اور وہ گاؤں ابھی بھی ہے، اور آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ وہاں سے ایک رائڈ آتی ہے، اس گاؤں کے ساتھ بالکل ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ ہے، جو کہ وہ بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے سردیوں کے اندر فوگ ہوتی ہے، اور فوگ کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہاں سے کوئی آ رہا ہے، کہاں سے کوئی جا رہا ہے۔ ایک رائڈ بک ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے میانی صاحب قبرستان جانا ہے۔ پہلے تو وہ رائڈر کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی مندرجہ علاقے جیسے لائک ڈیٹ، اس کے ساتھ میں اور جو ان سے علاقے لگتے ہیں کہ اس نے وہاں جانا ہوگا، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ سم ٹائم آپ کو جب پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو رائڈر کو سمجھانے کے لیے، ذرا آسان لفظوں میں بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی فلانی جگہ پر جانا ہے۔ اس کی کوئی مین اسپاٹ بتا دی جاتی ہے جو کہ مشہور ہوتی ہے۔ اس کو بھی یہی لگا۔ ہوا یوں کہ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کی رائڈ بک کر لی ہے، تو میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اب ہوا یوں کہ بالکل اس کے ساتھ ہی، کیونکہ فوگ پڑی تھی، رات کا ٹائم تھا، اور جب اس کو لینے کے لیے وہاں پر گیا تو وہ کہتے ہیں، اپنی زبانی بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ جی آپ میرا قبرستان کے گیٹ پر ویٹ کریں، میں بس آ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو قریبی اسٹریٹ ہے ان میں سے کوئی لڑکی آئے گی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہاں پہ اوبیسلی جو فلورز بنے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی نیچے اتر کے آیا ہوگا۔ اس کا یہ دھیان گیا ہی نہیں کہ وہ قبرستان میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ جناب وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان کا گیٹ اوپن ہوتا ہے، اور وہاں سے ایک لڑکی جو کہ وائٹ کپڑوں میں ملبوس تھی، اور اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا، کوئی شاپر ٹائپ یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ اس نے کہا کہ جی چلیں، میں نے میانی صاحب قبرستان جانا ہے۔ خیر اس نے اس کو بٹھایا اور اس نے رائڈ شروع کر دی۔ اب عجیب بات یہاں سے یہ ہوئی کہ اس نے رستے میں کہا کہ جی میں نے مٹھائی کھانی ہے۔ آپ کو میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جتنے بھی جنات ہوتی ہیں، یا پھر یہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی جیسی مخلوقات ہوتی ہیں، ان کو مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے، اور یہ اس چیز کے شوقین ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہماری فیملیز رہتی ہیں، جیسے کہ میں خود بھی اگر کسی علاقے میں رہ رہا ہوں تو اوبیسلی میں اور بھی ریلیٹیوز ہیں جو کہ کسی اور علاقے میں بھی رہتے ہوں گے، تو ہم بھی ٹریول کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں۔ اب چونکہ ظاہری بات ہے ان کی جو عادات سکنات، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہ رہ کے ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ لائک ڈیٹ کہ اگر کوئی انڈیا کے اندر کوئی ایسا واقعات ہے تو وہ ہندی میں بات کرتے ہیں، اگر کوئی یورپین والی سائڈ کے اوپر ہے تو وہ جو اس سائڈ کی جو لینگویج ہوگی وہ اس میں بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو کہ عربک میں بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ گلف کنٹریز والی سائڈ سے یا سعودی عرب والی سائڈ سے آئے ہوتے ہیں ٹریول کر کے۔ ان کی ٹریولنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اچھا ہوا یوں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے رستے میں سے مٹھائی لینی ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ میم آپ جائیں گی یا پھر میں آپ کو لا دوں؟ تو اکثر زیادہ تر جو رائڈرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اگلے کو احترام دینے کے لیے، اگلے کو پروٹوکول دینے کے لیے ایسی آفرز کرا دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جی نہیں ٹھیک ہے آپ جا کر لے آئیں۔ اب ہوا یوں کہ وہ بائک سے اترا، اس نے بات چیت وغیرہ اس سے تھوڑی سی کی اور اس نے سوچا ہوگا کہ چلو یار جب رائڈ اینڈ ہوگی تو میں پھر اسے پیسے کلیکٹ کر لوں گا، جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ وہ اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے 2 کلو مٹھائی لینی ہے۔ اب مٹھائی
میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لڈو بولتے ہیں. یہ لوگ لڈو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس نے کہا جی 2 کلو لڈو کر دیں. تو وہ جو بیکر والا تھا اس نے شاید اس کو جیسے، کیونکہ جو بیکریز ہوتی ہیں نا، زیادہ تر جو بیکری ہوتی ہیں ان کی جو باہر والی جو سلائڈ ہوتی ہے نا، وہ اس میں گلاس لگا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، کہ وہ باہر سے بھی آتے ہوئے دیکھ سکیں کسی کو بھی. تو ان کے زیادہ تر جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہ باہر والی سائڈ پر ہوتے ہیں کہ وہ باہر بھی نظر رکھ سکیں. تو اس نے شاید دیکھا ہوگا کہ یار یہ کسی سے ہوا میں کچھ باتیں کر رہا تھا. وہ بیکر والا اس کو بولتا بھی ہے، کہتا ہے کہ یار یہ جو تم باہر بات کہہ رہے تھے، تم کس سے بات کہہ رہے تھے؟ فون پر تو نہیں ایسی بات ہوتی نا، فون پر تو آپ فون پر بات کرتے ہو لائک دیٹ. لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور تم اس سے بات کر رہے ہو. کہتے جی بالکل ایسے ہی ہے، میرے ساتھ ایک لیڈی ہیں اور میں ان کو میانی صاحب قبرستان چھوڑنے جا رہا ہوں اور یہ مٹھائی ان کو چاہیے. تو وہ تھوڑا سا پریشان تو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ مائنڈ نہ کرو تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا. اس نے کہا جی بالکل آپ کہیں. اس نے کہا کہ یار میں نے، پہلی بات یہ کہ آپ کے ساتھ میں کوئی لیڈی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ مٹھائی کی اور یہ سب باتیں، تو وہ جیسے ہوتا ہے پنجابی میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ تیانل رہی اے نہ ہوئے کہ تیرے نال کوئی جن نہیں ہوئے. خیر وہ اس چیز کو مذاق لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رات کا ٹائم ہے تو مجھے ڈرا رہے ہیں کہ میانی صاحب قبرستان جانا ہے. اب میانی صاحب قبرستان بیسیکلی لاہور کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور اس کو بہت سارے علاقے لگتے ہیں. اوبیسلی رات کے ٹائم ایسی جگہوں کے اوپر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ واقعی میں جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں وہ بھی کوئی ایسی چیز ہوگی. ہوا یوں کہ شارٹ ان یہ کہ وہ مٹھائی لیتا ہے، اسے بات چیت کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، مٹھائی لیتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ جی آپ بھی بیٹھ جائیں. اب ہوتا یوں ہے کہ وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ یعنی کتنی رات کو اکیلی جا رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، میرے کچھ کزنز ہیں ان کی وہاں پر شادی ہے تو میں ان کے لیے مٹھائی لے کر جا رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے لینے آنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے. وہ اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی وہ ایسی کوئی مجبوری ہو جو مطلب رات کے ٹائم ایسے اچھا اب ہوا یوں کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، اب میانی صاحب قبرستان کے بہت سارے رستے ہیں. ایک رستہ اچرا والی سائڈ سے جاتا ہے، ایک رستہ بیک سائڈ سے جاتا ہے اور اس کے کچھ 5-6 علاقے اس کے لگتے ہیں. اب ہوا یوں کہ وہ جس رستے سے اس کو لے کر جاتی ہے وہ ویسے ہی بہت ہی سنسان ایریا ہے. اس سائڈ پر کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ آپ اگر اس کا میانی صاحب کے قبرستان کا اگر نقشہ دیکھیں گے تو میانی صاحب کے قبرستان کے بیچ میں سے ایک روڈ گزرتی ہے جو کہ میانی صاحب قبرستان کو کراس کرتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک سائڈ سے جائیں گے نا تو دوسری سائڈ سے نکلیں گے، مطلب وہ دوسرے علاقے میں نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں ایک مین روڈ ہے، اس کی سیدھے ہاتھ بھی قبرستان ہے، اس کے الٹے ہاتھ بھی قبرستان ہے. تو وہ اس روڈ کے اوپر اس کو لے کر جاتی ہے اور وہ جہاں پر اس کو رائٹ اینڈ کرتی ہے وہاں پر وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کے کتنے پیسے ہوئے اور یہ ایسے ایسے کر کے. خیر وہ اس کے نا دل میں کچھ تھوڑی سی بات آتی ہے. اب ہوا یوں کہ جب وہ لڑکی اس کو پے کرتی ہے اور وہ اندر قبرستان کی طرف جب چلنا شروع کرتی ہے تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ یار یہ اندر کہاں جا رہی ہے. خیر جیسے ایک ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو یہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے. لائک دیٹ اس نے بھی کچھ اس طرح کی بات سوچی سمجھی اور اس نے دیکھی. جب وہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے. اب وہ خود بھی قبرستان کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور صرف اس کو اس کے قدموں کی سسراہٹ کی آوازیں آتی ہیں اور اچانک سے اس جگہ کے اوپر ایک تو فوگ ہوتی ہے، اوپر سے لائٹ چلی جاتی ہے. جب اس نے یہ چیز بتائی کہ حسن بھائی جب میرے ساتھ یہ ہوا تو واقعی میں اگر آپ سوچیں امیجن کریں کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سچویشن بن گئی ہے تو آپ کیا کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں.
کہتے ہیں خیر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اسٹیبل کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یوں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور وہ چیخیں ایسی تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ چیخیں سن کر تو میں نے ڈھول لگا دی۔ کہتے جب میں روڈ والی سائڈ کے اوپر آیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، اور وہ ایسے بھاگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بھاری قدم اٹھا رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی عام انسان کے قدم نہیں تھے، وہ کسی ایسی چیز کے تھے کہ جو مطلب انسان نہیں تھا۔ تو جیسے کہتے کہ میں وہاں پر جب بائک کے پاس آیا تو اللہ کی طرف سے ہی، کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو اوبیسلی وہ پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ ہر ایک کی مدد فرماتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا شروع ہو گیا، جو کچھ بھی مجھے آتا تھا، آیت کرسی وغیرہ، چار کل وغیرہ، جو بھی حفاظتی آیات مبارک ہوتے ہیں۔ تو جب یعنی کہ یہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پر جو موبائل پولیس والے تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے، کہتے جی اسی اتنے بائک ویکھی تے بائک تے بندہ کوئی نہیں سی، تے اسی کیا کہ پتہ نہیں کون ہے گیا کون نہیں ہے گیا، تے اسی انتظار کیتا۔ تو پھر اس نے وہ ساری سٹوری سنائی، تو پھر ان پولیس والوں نے کہا کہ اسی ایک گلی دے کارنر وچ ہی کھلوتے سا، یعنی کہ انہوں نے پنجابی میں بات کی کہ ہم یہ تھوڑا سا فاصلے پر کھڑے تھے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ تم کسی سے بات کر رہے تھے لیکن تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کو وہ بیکری والے کی بات یاد آئی کہ اس نے بھی مجھے کچھ ایسا بولا تھا کہ یار تمہارے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی بندی نہیں ہے، تم کس کو لے کر جا رہے ہو اور یہ مٹھائی تمہیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ اس نے دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کی۔ لیکن جب وہ پولیس والوں نے کہا کہ اسی تینوں آپ ویکھیا ہے کہ تو ہواؤں میں گلا کردا پیا سی تے تو کسی نو چیز دیتی، تو جیویں ہی انہوں پھڑائی وہ چیز بھی غائب ہو گئی اور تم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پھر اس نے جب یہ ساری بات بتائی تو وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا یار اے رات نو اتنے آنا خطرناک ہے تے تسی اتنے نہ آیا کرو، تے تسی ویکھ لیا کرو کہ یار یہ کتوں رائٹ سی چکی ہے کتوں نہیں چکی ہے۔ اگر آپ ایک طرف کو امیجن کریں اور آپ اس چیز کو محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ڈینجرس چیز تھی۔ ایسی بہت ساری سٹوریز، ایسے بہت سارے واقعات اس سیریز کے اندر موجود ہیں۔ آپ میرا چینل کو ضرور دیکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔